اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کی امانت رکھے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ ہر بات کتاب روشن لوح محفوظ میں درج ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا فرمایا، اور اس کا تخت اقتدار پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ یہ فرمائیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر یقیناً یہ کہیں گے کہ یہ تو صریح جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان سے چند مقررہ دنوں تک عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے۔ خبردار، جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہ جائے گا، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر ہم اسے کسی وجہ سے اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ نہایت مایوس اور ناشکر گزار ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو ضرور کہہ اٹھتا ہے کہ مجھ سے ساری تکلیفیں جاتی رہیں۔ بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور اس سے آپ کا سینہ تنگ ہونے لگے اس خیال سے کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اے مسلمانوں، سو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو یقین رکھو کہ قرآن فقط اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس کیا اب تم اسلام پر ثابت قدم رہو گے؟ جو لوگ فقط دنیوی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کے طالب ہیں ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور انہیں اس دنیا میں کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں سوائے آتش دوزخ کے، اور وہ سب اکارت ہو گئے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے تھے، اور وہ سب کچھ باطل اور بیکار ہو گیا جو وہ کرتے رہتے تھے۔ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے اور اللہ کی جانب سے ایک گواہ قرآن بھی اس شخص کی تائید و تقویت کے لیے آ گیا ہے، اور اس سے قبل موسیٰ کی کتاب بھی جو رہنما اور رحمت تھی، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا یہ اور کافر فرقوں میں سے وہ شخص جو اس قرآن کا منکر ہے برابر ہو سکتے ہیں، جبکہ آتش دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے؟ سو تجھے چاہیے کہ تو ان سے متعلق ذرا بھی شک میں نہ رہے۔ بے شک یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے؟ ایسے ہی لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور گواہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کے منکر ہیں، یہ لوگ اللہ کو زمین میں عاجز کر سکنے والے نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ حق بات سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ حق کو دیکھ ہی سکتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا، اور جو بہتان وہ باندھتے تھے وہ سب ان سے جاتے رہے۔ یہ بالکل حق ہے کہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے
اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہے، یہی لوگ اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دونوں فریقوں کی مثال اندھے اور بہرے، دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے۔ کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے ان سے کہا، میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ سو اس کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا، ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسا ایک بشر دکھائی دیتے ہو، اور ہم نے کسی کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے سطحی رائے رکھنے والے پست اور حقیر لوگوں کے، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت اور برتری بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں اور اس نے مجھے اپنی حضور سے خاص رحمت بھی بخشی ہو، مگر وہ تمہارے اوپر پوشیدہ کر دی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر جبراً مسلط کر سکتے ہیں؟ حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال و دولت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے بہرہ ہونے والے ہیں، اور میں تو در حقیقت تمہیں جاہل قوم دیکھ رہا ہوں۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکاروں تو اللہ سے میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر جان رہی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہ دے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر ایسا کہوں تو بے شک میں اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے، اے نوح، بے شک تم ہم سے جھگڑ چکے ہو، سو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ نوح نے کہا، وہ عذاب تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، اور میری نصیحت بھی تمہیں نفع نہ دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں۔ اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہو، وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گڑھ لیا ہے؟ فرما دیجئے، اگر میں نے اسے گڑھ لیا ہے تو میرے جرم کا وبال مجھ پر ہوگا، اور میں اس سے بری ہوں جو جرم تم کر رہے ہو۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ اب ہرگز تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو اس وقت ایمان لا چکے ہیں، سو آپ ان کے کاموں سے رنجیدہ نہ ہوں، اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتے رہے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے، نوح انہیں جواباً کہتے، اگر آج تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو کل ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسے تم تمسخر کر رہے ہو، سو تم ان قریب جان لو گے کہ کس پر دنیا میں ہی عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش سے ابلنے لگا، ہم نے فرمایا، اے نوح، اس کشتی میں ہر جنس میں سے 2 عدد پر مشتمل جوڑا سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر ہلاکت کا فرمان پہلے صادر ہو چکا ہے، اور جو کوئی ایمان لے آیا ہے اسے بھی ساتھ لے لو، اور چند لوگوں کے سوا ان کے ساتھ کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ اور نوح نے کہا، تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔
اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی لہروں میں انہیں لیے چلی جا رہی تھی کہ نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ان سے الگ تھا۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ وہ بولا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر اس شخص کو جس پر وہی رحم فرما دے۔ اسی اثنا میں دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، سو وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ اور جب حکم دیا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے دوری ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میرا لڑکا بھی تو میرے گھر والوں میں داخل تھا، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ ارشاد ہوا، اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، بس مجھ سے وہ سوال نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ میں تمہیں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ نوح نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ جو تم پر ہیں اور ان طبقات پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، اور آئندہ کچھ طبقے ایسے ہوں گے جنہیں ہم بحرہ یاب فرمائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے قبل نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، پس آپ صبر کریں، بے شک بہتر انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تم اللہ پر محض بہتان باندھنے والے ہو۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر فقط اس کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے لوگو، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی جناب میں صدقے دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔ وہ بولے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے ہو، اور نہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود نے کہا، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے لا تعلق ہوں جنہیں تم شریک گردانتے ہو۔ اس اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ پھر بھی اگر تم روگردانی کرو تو میں نے واقعتاً وہ تمہیں پہنچا دیے ہیں جنہیں لے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنا دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی۔ اور یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر جابر دشمن حق کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے اور قیامت کے دن بھی لگے گی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا،
خبردار، ہود کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ وہ بولے، اے صالح، اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدوں کا مرکز تھے، کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے ہیں، اور جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو؟ یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور مجھے اس کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے، اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون شخص ہے جو اللہ سے بچانے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ پس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا کچھ نہیں بڑھا سکتے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑے رکھو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں قریب واقع ہونے والا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کر ڈالا۔ صالح نے کہا، اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن تک عیش کر لو، یہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے اپنی رحمت کے سبب بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی نجات بخشی۔ بے شک آپ کا رب ہی طاقتور غالب ہے، اور ظالم لوگوں کو ہولناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس طرح کی کہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا، خبردار، سمود کے لیے دوری ہے۔ اور بے شک ہمارے فرستادہ فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا، ابراہیم نے بھی جواباً سلام کہا۔ پھر آپ نے دیر نہ کی یہاں تک کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، آپ مت ڈریے، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ان کی اہلیہ کھڑی تھیں تو وہ ہنس پڑیں، سو ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ وہ کہنے لگیں، وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے یہ شوہر بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ قابل ستائش بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس بشارت آ چکی تو ہمارے فرشتوں کے ساتھ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے متحمل مزاج، آہوزاری کرنے والے، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم، اس بات سے درگزر کیجئے، بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم عذاب آ چکا ہے اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا۔ اور جب ہمارے فرستادہ فرشتے لوط کے پاس آئے، وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور ان کے باعث ان کی طاقت کمزور پڑ گئی، اور کہنے لگے، یہ بہت سخت دن ہے۔ اور لوط کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئی، اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم یقیناً جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی ہمت ہوتی، یا میں آج کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ تب فرشتے کہنے لگے، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے، بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے میں لے کر نکل جائیں، اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، مگر اپنی عورت کو، یقیناً اسے بھی
وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ بے شک ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے الٹ کر اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ کر دیا، اور ہم نے اس پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے جو پے در پہ گرتے رہے، جو آپ کے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے، اور یہ ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لینے والا ہے۔ اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے پھرو۔ جو اللہ کے دیے میں بچ رہے تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وہ بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، یا یہ کہ ہم جو کچھ اپنے اموال کے بارے میں چاہیں نہ کریں؟ بے شک تم ہی ایک بڑے تحمل والے ہدایت یافتہ رہ گئے ہو۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے عمدہ رزق عطا فرمایا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کر خود وہی کچھ کرنے لگوں جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، مجھ سے دشمنی اور مخالفت تمہیں یہاں تک نہ ابھار دے کہ تم پر وہ عذاب آ پہنچے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا تھا، اور قوم لوط تم سے کچھ دور نہیں، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے۔ وہ بولے اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتیں، اور ہم تمہیں اپنے معاشرے میں ایک کمزور شخص جانتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، اور تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے نہیں۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے، اور تم نے اسے اپنے پسے پشت ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے کاموں کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم ان قریب جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آ پہنچتا ہے جو رسوا کر ڈالے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرتے رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن برہان کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو سرداروں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، بالآخر انہیں آتش دوزخ میں لا گرائے گا، اور وہ داخل کیے جانے کی کتنی بری جگہ ہے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی کتنا برا عطیہ ہے جو انہیں دیا گیا ہے۔ یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ برقرار ہیں اور کچھ نیست و نابود ہو گئیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو ان کے وہ جھوٹے معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم عذاب آیا، اور وہ تو صرف ان کی ہلاکت اور بربادی میں ہی اضافہ کر سکے۔ اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب وہ بستیوں کی اس حال میں گرفت فرماتا ہے کہ وہ ظالم بن چکی ہوتی ہیں،
بے شک اس کی گرفت دردناک سخت ہوتی ہے۔ بے شک ان واقعات میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے لیے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا، اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے ہیں مگر مقررہ مدت کے لیے۔ جب وہ دن آئے گا کوئی شخص بھی اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، پھر ان میں بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت۔ سو جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑے ہوں گے، ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے۔ بے شک آپ کا رب جو ارادہ فرماتا ہے کر گزرتا ہے، اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے، یہ وہ عطا ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ پس اے سننے والے، تو ان کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ پرستش نہیں کرتے مگر جیسے ان سے قبل ان کے باپ دادا پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور بے شک ہم انہیں یقیناً ان کا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا جانے لگا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے صادر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور وہ یقیناً قرآن کے بارے میں اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً وہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ پس آپ ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جس نے آپ کی معیت میں رجوع کیا ہے۔ اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرنا، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھ رہا ہے، اور تم ایسے لوگوں کی طرف مت جھکنا جو ظلم کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں آتش دوزخ آ چھوئے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ سو تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے صاحبان فضل و خورد کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد انگیزی سے روکتے، بجز ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دے دی، اور ظالموں نے عیش و عشرت کی پیروی کی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے اور وہ مجرم تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلماً ہلاک کر ڈالے، درآں حالانکہ اس کے باشندے نیکوکار ہوں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے اس شخص کے جس پر آپ کا رب رحم فرمائے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور آپ کے رب کا فرمان پورا ہو چکا۔ بے شک میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں میں سے سب سے ضرور بھر دوں گا، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے سب حالات آپ کو سنا رہے ہیں جس سے ہم آپ کے قلب اطہر کو تقویت دیتے ہیں، اور آپ کے پاس اس صورت میں حق اور نصیحت آئی ہے اور اہل ایمان کے لیے عبرت۔ اور آپ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے فرما دیں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور ہم عمل پیرا ہیں، اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں، اور آسمانوں اور زمین کا سب غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف ہر ایک کام لوٹایا جاتا ہے، سو اس کی عبادت کرتے رہیں اور اسی پر توکل کیے رکھیں، اور تمہارا رب تم سب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں بزبان عربی اتارا تاکہ تم اسے براہ راست سمجھ سکو۔ ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے قبل بے خبر تھے۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے،
میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا سکھائے گا اور تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے قبل تمہارے دونوں باپ ابراہیم اور اسحاق پر تمام فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ واقعی یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم زیادہ قوی جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد کھلی وارفتگی میں گم ہیں، اب یہی حل ہے کہ تم یوسف کو قتل کر ڈالو یا دور کسی غیر معلوم علاقے میں پھینک آؤ، تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم صالحین کی جماعت بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل مت کرو اور اسے کسی تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اسے کوئی راہگیر مسافر اٹھا لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقینی طور پر اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائے اور کھیلے اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ انہوں نے کہا بے شک مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں خوف زدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل رہو۔ وہ بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک قوی جماعت بھی ہوں تو ہم تو بالکل ناکارہ ہوئے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تب ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ تم یقیناً انہیں ان کا یہ کام جتلاؤ گے اور انہیں شعور نہیں ہوگا۔ اپنے باپ کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے آئے، کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم لوگ دوڑ میں مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ اس کے قمیص پر جھوٹا خون بھی لگا کر لے آئے۔ یعقوب نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک بہت بڑا کام تمہارے لیے آسان اور خوشگوار بنا دیا جو تم نے کر ڈالا، پس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ اور ادھر راہ گیروں کا ایک قافلہ آ پہنچا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، سو اس نے اپنا ڈول اس کنویں میں لٹکایا۔ وہ بول اٹھا خوشخبری ہو، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے قیمتی سامان تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے خوب جاننے والا ہے۔ اور یوسف کے بھائیوں نے بہت کم قیمت گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، کیونکہ وہ راہگیر اس یوسف کے خریدنے کے بارے میں پہلے ہی بے رغبت تھے۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں استحکام بخشا، اور یہ اس لیے کہ ہم اسے باتوں کے انجام تک پہنچنا سکھائیں۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم عطا فرمایا، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ بخشا کرتے ہیں۔ اور اس عورت نے جس کے گھر وہ رہتے تھے آپ سے آپ کی ذات کی شدید خواہش کی، اور اس نے دروازے بھی بند کر دیے اور کہنے لگی جلدی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مربی ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور بے شک اس زلیخا نے تو ان کا ارادہ کر ہی لیا تھا، شاید وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھا ہوتا۔
اس طرح اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے تکلیف اور بے حیائی دونوں کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف آگے پیچھے دوڑے، اور اس زلیخا نے ان کا قمیص پیچھے سے پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے اس کے خاوند عزیز مصر کو دروازے کے قریب پا لیا۔ وہ فوراً بول اٹھی کہ اس شخص کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور کیا ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا نہیں، بلکہ اس نے خود مجھ سے مطلب براری کے لیے مجھے پھسلانا چاہا۔ اور اتنے میں خود اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ پھر جب اس نے ان کا قمیص دیکھا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے زلیخا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے مطلب براری کے لیے پھسلاتی ہے، اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہی ہیں۔ بس جب اس زلیخا نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے مجلس راستہ کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف سے درخواست کی کہ ذرا ان کے سامنے سے ہو کر نکل جاؤ۔ سو جب انہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تو اس کی بڑائی کرنے لگیں، اور وہ مدہوشی میں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، اور بول اٹھیں اللہ کی پناہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو بس کوئی برگزیدہ فرشتہ ہے۔ وہ بولی یہی وہ پیکر نور ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں، اور بے شک میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی، مگر وہ سراپا عصمت ہی رہا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں تو وہ ضرور قید کیا جائے گا اور وہ یقیناً بے آبرو کیا جائے گا۔ یوسف نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر انہیں نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسے ایک مدت تک قید کر دیں، اور ان کے ساتھ دو جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف ہم نے اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ یوسف نے کہا جو کھانا روز تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے بھی نہ پائے گا کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے قبل بتا دوں گا۔ یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں، بے شک میں نے اس قوم کا مذہب چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کر رکھی ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو مگر چند ناموں کی جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اسی نے حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے
ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے مربی یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور رہا دوسرا جس نے سر پر روٹیاں دیکھی ہیں تو وہ پھانسی دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو۔ اور یوسف نے اس شخص سے کہا جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا، مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے پاس وہ ذکر کرنا بھلا دیا۔ نتیجتاً یوسف کئی سال قید خانے میں ٹھہرے رہے، اور ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی تازی گائیں دیکھی ہیں، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں اور دوسرے 7 ہی خشک۔ اے درباریوں، مجھے میرے خواب کا جواب بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ پریشان خوابیں ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور وہ شخص جو ان دونوں میں سے رہائی پا چکا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یوسف کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، سو تم مجھے یوسف کے پاس بھیجو۔ وہ قید خانے میں پہنچ کر کہنے لگا، اے یوسف، اے صدق مجسم، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں کہ 7 فربا گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک، تاکہ میں یہ تعبیر لے کر واپس لوگوں کے پاس جاؤں، شاید انہیں معلوم ہو جائے۔ یوسف نے کہا، تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل 7 برس تک کاشت کرو گے، سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے اس کے خوشوں میں رکھتے رہنا، مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم ہر سال کھا لو، پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت خشک سالی کے آئیں گے، وہ اس ذخیرے کو کھا جائیں گے جو تم ان کے لیے پہلے جمع کرتے رہے تھے، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی اور لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا، یوسف کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ بس جب یوسف کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور اس سے یہ پوچھ کہ ان عورتوں کا اب کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم پر کیا بیتا تھا جب تم سب نے یوسف کو ان کی راست روی سے بہکانا چاہا تھا؟ وہ سب بولیں، اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی، اب تو حق آشکار ہو چکا ہے، میں نے ہی انہیں اپنی مطلب براری کے لیے پھسلانا چاہا تھا، اور بے شک وہی سچے ہیں۔ یوسف نے کہا، میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیابت میں اس کی کوئی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔